نون لیگ نہ کرا کرن اوکے جی جی سر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے شہباز شریف کی نااہلی کی درخواست لگا دی گئی ہے اور ان کے خلاف ایک شہری کی جانب سے درخواست دی گئی ہے. ان کے کنڈکٹ کو جو ہے وہ جواز بنایا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اچانک اس نومبر کے مہینے میں اچانک شہباز شریف کے خلاف ایسی درخواست کہاں سے آ گئی ہے؟ بہت شکریہ. مجھے تو اب آپ کی پہلی دفعہ یہ علم ہو رہا ہے جب آپ بتا رہے ہیں کہ درخواست آ گئی ہے. تو درخواست جو شہری دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے آتی ہے، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ وہ وہاں سے آئی ہو. تو اب دیکھنا یہ جینون شہری کی بات بتا رہے ہیں، کوئی جینون شہری آیا ہے؟ اب دیکھیں شہری دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جینون ہوتا ہے اور ایک اسپانسرڈ ہوتا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جینون شہری نے درخواست دی ہے کہ اسپانسرڈ شہری ہے. تو الیکشن کمیشن ویسے میں اس کو آزاد ادارہ نہیں سمجھتا ہوں، نہ ہی الیکشن کمیشن کی کوئی آئینی جو ہے اس طرح کی آزادی ہے، نہ کوئی وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب الیکشن کمیشن چیف کمشنر اور کمشنران کا جو ٹینیور تھا وہ پورا ہو گیا ہے، تو ان کو 26 امینڈمنٹ میں پروٹیکشن دی گئی ہے کہ جب تک کوئی نیا الیکشن کمیشن یا نئے ممبران نہیں آئیں گے تو یہ چلتے رہیں گے. اب یہ کیا کب تک چلیں گے؟ 5 سال چلیں گے، 2 مہینے چلیں گے؟ یہ انسرٹینٹی ہے. تو جب آپ کسی عہدیدار کو، آئینی عہدیدار کو اس طرح بٹھا دیتے ہیں کہ اس کا پتہ ہی نہ ہوگا اس کا ٹینیور کتنا ہے، اس سے آپ پھر جو مرضی کام کروا لیں، کروا سکتے ہیں آپ. سر آپ نواز شریف کے قریبی بندے سمجھے جاتے ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ آل وکلا جو کنونشن کیا گیا ہے اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں آئینی عدالتوں کے خلاف جو ہے انہوں نے محاذ بنا لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی سے دور رہیں، ان کے فنکشن سے دور رہیں، ان کی کورٹ کا بائیکاٹ کیا جائے گا. یہ جو آل وکلا کا کنونشن ہوا ہے، یہ اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے وکلا کا کیا موقف ہے؟ مسلم لیگ نون کے وکلاء کا موقف تو آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. تو دیکھیں اب جو ترمیم کی گئی ہے تو اس سے بہت بڑی جو ہے آئین کو دھچکا لگا ہے اور آئین پہ حملہ کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جتنی بھی ترمیم کی گئی ہیں یہ پرسن اسپیسیفک ہے. یا تو آپ نے ایک شخص کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے ترمیم کی ہے کہ کوئی عدالت اس کو ریلیف نہیں دے سکتے، یا جو شخص ایگزیکٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹینیور کو پرولانگ کرنے کے لیے ترمیم کی گئی ہے، اور اس کا مقصد کوئی نہیں ہے. اگر آپ عدالتوں کے اندر ڈیجیٹل ریفارمز لانا چاہتے ہیں، اگر عدالتوں کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ لا کو بھی امینڈ کر سکتے ہیں، وہ اپنی گورننس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سر آپ ایز اے بڑی پروفیشنل بات کی آپ نے کہ ایک بندے کو اندر رکھنے کے لیے ترمیم لائی گئی ہیں، اور آپ جیسے سینئر وکیل جن کو نواز شریف بڑے پسند کرتے ہیں، آپ کی یہ جملے ہیں کہ ایک شخص کو اور عدالتی نظام پورا تبدیل کیا گیا. یہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے نا، آپ پاکستان کی پچھلی 77 ایئر ہسٹری دیکھیں. تو 2018 میں جب نواز شریف کو اندر رکھنے کے لیے کیا اربانی استعمال کی گئی. تو یہ جو لوگ ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، جو سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرے. لیکن نواز شریف کو اندر رکھنے کے لیے کوئی ترمیمیں تو نہیں لائی گئی تھی اس طرح کی ترمیمیں، لیکن اس میں دیکھیں نا عدالتوں کے اندر تو پیکنگ کی گئی ہے. اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بجٹ کس طرح پاس ہوتے تھے، پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کس طرح ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے نا، وہ خود بتا عمران خان بعض اوقات بڑی سچی باتیں کی ہے. اس نے کہا جی بجٹ پاس کرنے کے لیے ہمیں وہ ارینجمنٹ کر کے دیتے تھے. وہ جب آپ بجٹ پاس کرنے کے لیے وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں تو باقی قانون سازی میں بھی وہ جو جن کا وہ کہہ رہے ہیں وہ ارینجمنٹ کرتے ہوں گے. سر نواز شریف صاحب کو سیاست کا ایک بڑا لیڈر سمجھا جاتا تھا، لیکن سر ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ان کی خاموشی کے پیچھے سر راز کیا ہے، کیوں خاموشی؟ یہ تو سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں. میں تو اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ وہ خاموش کیوں ہیں. وہ شاید دیکھ رہے ہوں کہ وہ اس سسٹم کو کس طرح چل رہے ہیں. پرسنلی تو دیکھیں ان کا تو جس طرح وہ آئے تھے ان کا مطلب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن میرے میں مقتدرہ کو وہ بھی ایز اے وزیر اعظم جو ہے وہ پسند نہیں ہے یا ان کو نہیں بننے دے رہے. سر آپ ایز اے پروفیشنل وکیل، رات کو جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے اور بال کھینچے گئے ہیں اور رات 2 بجے ٹھنڈا پانی پھینکا گیا ہے، اس فیل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک بندے کو پکڑ کر تسکین نہیں مل رہی. یہ دیکھیں جو بھی شخص ہو، چاہے وہ عمران خان کی بہنیں ہوں، چاہے وہ کسی پارٹی کے فیمیل خواتین ہوں، جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں نا وہ ان کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ بغیر کسی اوفینس کے، بغیر کسی جرم کے کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح کرنا جو ہے بہت بڑی زیادتی ہے. اچھا، وکلا تحریک اس وقت زور پکڑ رہی ہے اور تمام بارز کو کل آل وکلا کنونشنز میں کانفرنس میں کہا گیا کہ تمام بارز جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں، اور اگلا لاہ عمل یہی آ رہا ہے کہ کالا کوٹ پورے ملک سے اکٹھا ہو رہا ہے اور آئینی عدالتوں کے اور عدالتی ڈھانچے کے خلاف جو ہے
وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو لائرز ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ وہ بھی سڑکوں کے اوپر آئیں گے؟ مسلم لیگ لائرز کا میں تو کوئی عہدیدار نہیں ہوں بہت بڑا کہ آپ کو تو ان سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ وہ تو حکومت میں ہے اور حکومت کے تو میں تو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہوں، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جو وکلاء اس نظام کے بینیفیشری ہیں وہ تو سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، لیکن جو اس نظام کے بینیفیشری نہیں ہیں وہ ضرور سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، وہ تحریک بھی چل سکتی ہے اگر وہ چاہیں۔ کامیاب ہو جائے گی تحریک اگر نکلتی ہے وہ تو؟ تو باروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، نکلنا چاہیے، ان کو کامیاب کرنی چاہیے۔ سر 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں جا کے یہ واپس ریسٹور ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا امپارٹنٹ کوسچن آپ نے کیا ہے۔ اب ان ترمیم کا مقصد جو ہے وہ ایگزیکٹو کو پاورفل بنانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جو اپوزیشن ہے کل کو وہ گورنمنٹ میں آتی ہے تو وہ اپنے آج جو وہ بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں وہ ان پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ آپ دیکھیں ماضی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جس وقت وہ جو باتیں کرتے ہیں جب گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کا سٹانس ٹوٹلی چینج ہوتا ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے لیے جو ابھی جماعتیں اپوزیشن میں ہے ان کے لیے ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا کہ جب وہ اقتدار میں جاتے ہیں تو کیا وہ 26 امینڈمنٹ کو اور 27 امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں پارلیمنٹ سے یا کورٹ سے یا نہیں کرواتے۔ یہ بڑا ان کا ٹیسٹنگ، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ترمیم خلاف ہے، لیکن دیکھیں جو لوگ رول آف لا یا آئین پہ بلیو کرتے ہیں وہ چاہے حکومت جس کی بھی ہو، اپوزیشن میں جو بھی ہو، وہ صرف آئین اور قانون کی بات کریں۔ سر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ججز نے استعفے دیے، جب اگر ہم کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج کرتے ہیں پورے ملک کے اندر تو وہ ججز بھی اس احتجاج کا حصہ ہوں گے۔ سر دو سوالات ہیں، کیا وہ اس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ سیکنڈ کویشچن یہ ہے سر کہ اس سے کوئی نظام انصاف پہ کوئی اثر افیکٹ پڑے گا؟ سر دیکھیں یہ آئین اور قانون پی ٹی آئی کے وکیلوں کا نہیں ہے، یہ کسی ایک اسپیسیفک ساتھی کا نہیں، کسی وکیل کا نہیں۔ آئین اور قانون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اگر اس چیز کو وہ پولیٹیسائز کریں گے تو یہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی آئین اور قانون کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کو آپ میرٹ پہ بات کریں۔ کل کو دیکھیں نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو آئین اور قانون کی وائلیشن کرتی رہی ہے، یا تو وہ آگے آپ معافی مانگیں گے ہم سے جو غلطیاں ہوئی آمائندہ نہیں کریں گے۔ یہ تو ٹیسٹ ہے نا کہ آپ اگر پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ اور بات کرتے ہیں، جب اقتدار میں جاتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کو چاہیے کہ اگر کوئی موومنٹ چلتی ہے، کوئی جج جاتا ہے تو وہ جج پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔